السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم لک الحمد کما ہدیتنا للاسلام وعلمتنا الحکمۃ والقرآن، والصلوات اللہ وسلامہ علی خاتم النبیین وامام المرسلین وعلی آلہ الطیبین۔ اللہم اجعلنا ممن اتبع القرآن فساقہ وقادہ الی الجنہ، ولا تجعلنا ممن اتبع القرآن فزخ فی قفاہ الی النار، برحمتک یا عزیز یا غفار۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت اور عافیت عطا فرمائے، ہر شر، ہر فتنے اور ہر بیماری سے بچا کر رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے وقت میں، آپ کی زندگی میں بہت سی برکت عطا فرما دے، رمضان کے مہینے میں بہت سی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہینے کی خاص جو رحمتیں اور برکتیں ہیں نا، ان کو سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور سال دے دیا تاکہ ہم اس میں اللہ کو راضی کر سکیں۔ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں قرآن کا دور کرنے کی اور روز ایک پارے کو ترجمے اور تفسیر سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ مسنون عمل ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دور کرتے تھے، جبرائیل علیہ السلام آ کر کرواتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دور قرآن کے اس سفر میں استقامت عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کلام کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ سمجھ سکیں، دین پر عمل جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں تک اللہ کی بات، اللہ کا دین، اللہ کا یہ قرآن پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اس پر عمل آسان فرما دے۔ دیکھیں، جب ہم اپنی اصلاح کریں گے نا، کیسے ہوگی اصلاح؟ جی، اس کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، ایک ایک حکم کو جب سمجھیں گے تبھی عمل کرنا آسان ہوگا نا۔ لہٰذا جب ہم اس کو سمجھنے کے بعد اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنا شروع کر دیں گے تو دوسروں کے لیے بھی عملی نمونہ بنیں گے نا انشاءاللہ، تو ہی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند کے بن سکیں گے۔ ہم سب کو شوق ہوتا ہے نا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ کیسے ہوگا؟ سمجھ نہیں آتی نا۔ طریقہ تو بہت آسان ہے، بس قرآن کے ساتھ جڑ جائیے، بہت سے فائدے ہوں گے۔ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھیں گے، ہمیں مسنون عمل سمجھ آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھ آئے گی، ان جیسا اخلاق اپنا پائیں گے، سنتوں پر عمل کرنا آ جائے گا، تو انشاءاللہ ہم بدعات سے، توہمات سے، گمراہیوں سے اور شرک سے باہر نکل آئیں گے۔ شرک کرنے والا تو کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا نا، اور ہم جانے انجانے میں شرک کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم
قرآن سے دور ہوتے ہیں، حدیث سے دور ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب قرآن کو ہم سیکھ لیں گے تو ہی اللہ کو راضی کرنے والے کام کر سکیں گے، ورنہ کام تو بہت کریں گے اور بڑے خوش بھی ہوں گے، بہت بڑی بڑی نیکیاں ہم کر رہے ہیں، لیکن ہوگا کیا؟ کیونکہ وہ من گھڑت ہوں گے نا، بدعت ہوں گی یا شرک ہوں گے، تو وہ اللہ کو راضی کرنے والے کام بالکل نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ دیکھیں اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ وہ نہیں ہوتے جو آبادی کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، لمبی سی داڑھی رکھ کر چوغا پہن لیتے ہیں، یا دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن قرآن و سنت کا علم نہیں ہوتا، نہ ہی کسی سنت پر عمل ہوتا ہے اور نہ ہی اللہ کے کسی حکم پر عمل ہوتا ہے۔ وہ نہیں ہوتے، بلکہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں، اور عمل تبھی ہوتا ہے نا جب اس کو سیکھا جاتا ہے۔ یعنی اللہ والے قرآن کا حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں، قرآن کا علم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن میں ہے نا کہ سب سے زیادہ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت کنہیں ہوتی ہے؟ جن کے پاس قرآن کا علم ہوتا ہے۔ لہٰذا جب انہیں اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے، تو وہ ہی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں اور اسی ڈر کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچتے چلے جاتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے چلے جاتے ہیں۔ آخرت کی پکڑ انہیں ہر وقت ستاتی ہے، قبر انہیں ہر وقت یاد رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کثرت سے توبہ استغفار کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہر وقت وہ نیکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ کسی نیکی کو چھوٹا یا حقیر نہیں سمجھتے کہ کر لیں گے، یا یہ تو اتنی چھوٹی سی ہے، کیا فائدہ؟ نہیں، نیکی کا موقع ملتا ہے فوراً کر گزرتے ہیں، اور نہ ہی وہ یہ انتظار کرتے ہیں کہ سب کر لینا، صدقہ دے دیں تو پھر ہم بھی دیکھ لیں گے۔ وہ نیکیاں کر کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوئیں کہ نہیں۔ کہا جاتا ہے زیادہ نیکیوں میں دوڑ لگانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی بڑا گناہ اپنی زندگی میں کیا ہوتا ہے، اور احساس ندامت اتنا زیادہ ان کے اندر ہوتا ہے کہ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ اللہ کو کیسے راضی کریں۔ وہ لوگ نیکیاں کر کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ اللہ کو زیادہ پیارے ہیں جو گناہ کر کے، توبہ کر کے، واپس پلٹ کے نیکیوں میں دوڑ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، نہ کہ وہ شخص جس نے گناہ تو کوئی بڑا نہیں کیا ہوتا لیکن جو بھی نیکیاں کر رہا ہوتا ہے اس پہ بہت ہی فخر، تکبر کہ جی ہم تو بس جنت میں سب سے پہلے ہم ہی جائیں گے۔ لہٰذا قرآن کو پڑھنے والا جس کو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان ہو چکی ہو، جس کے اندر اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی شان سمجھ چکا ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ پھر اس دنیا میں دل نہیں لگاتا، اسے دنیا کی نعمتیں متاثر نہیں کرتی، وہ ان کے پیچھے نہیں دوڑتا، ان کے پیچھے نہیں بھاگتا، ان کے لیے اپنا تن من دھن نہیں لگاتا۔ پھر کہاں لگاتا ہے؟ وہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنا مال، اپنی جان سب کھپا دیتا ہے۔ وہ کر کر کے بھی نہیں تھکتا، اور کر کر کے بھی اسی فکر میں رہتا ہے پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ اس کے دل میں دنیا کی کسی نعمت کو پانے کی خواہش نہیں ہوتی، صرف ایک ہی خواہش ہوتی ہے، اپنے رب سے ملنے کی خواہش ہوتی ہے، رب سے ملنے کا شوق ہوتا ہے۔ دنیا تو
ایسے مومن کے لیے صرف ایک قید خانہ ہوتی ہے۔ آئیے ہم مزید جانتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اپنی زندگیوں کا بدلنا اس کے حساب سے کیوں ضروری ہے، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، قرآن کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ نمبر 2، ہدایت کے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ ظاہر انسان پھر بدعت نہیں کرتا، شرک نہیں کرتا، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا کام کروں گا تو وہ مجھے جنت میں لے کر جائیں گے، اللہ کو کن کاموں سے راضی کر سکوں گا، کیونکہ ہدایت کا راستہ ہی جنت میں لے کر جاتا ہے انسان کو۔ نمبر 3، انسان توہمات سے، نا امیدیوں سے، مایوسیوں سے، بدعات سے، شرک سے اور گمراہیوں سے، سب سے بڑھ کر گناہوں سے باہر نکل آتا ہے۔ نمبر 4، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی شان، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی قدرت کو سمجھ چکا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ اسے قرآن سے ملتا ہے۔ نمبر 6، گناہوں کی بخشش ہونے لگتی ہے، اجر و ثواب ملتا ہے، کیونکہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ تو ہے اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا، اگر آپ کو ترجمہ بھی آتا ہے، فہم بھی آپ کو حاصل ہو چکا ہے، تو نیکیاں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ قرآن کا پڑھنا جو ہے یہ دلوں کو سکون دیتا ہے، باعث سکینت ہے۔ ایک ہوتا ہے نا بے چین روح، ہر وقت پریشان، چہرہ بھی اداس، دل بھی پریشان، بے سکونی، دل کے اندر بے اطمینانی، یہ سب قرآن پڑھ کر نکل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن قبر میں ایک خوبصورت دوست بنے گا۔ کتنی تاریکی ہوتی ہے نا قبر میں، ہر طرف مٹی، اوپر نیچے، چھوٹی سی جگہ، تنگ سی، تو وہاں پہ ایک خوبصورت دوست مل جائے، کیونکہ قرآن دوست ہوتا ہے اور وہاں روشنی ہو جاتی ہے، تو اور کیا چاہیے۔ قبر یاد آتی ہے نا، دل پریشان کبھی ہو جاتا ہے قبر کے بارے میں سوچ کے۔ آپ جتنا جتنا قرآن سے تعلق مضبوط کرتے جائیں گے نا، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھی امید ہوگی پھر اللہ سے، دل میں سکون اور اطمینان آئے گا، مزید نیکیاں کرنے کا شوق جو ہے وہ دل میں پیدا ہو جائے گا۔ نیکیاں کر کر کے بھی آپ نہیں تھکیں گے، مزید توفیق ملتی چلی جائے گی نیکیوں کی۔ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے کہ کسی کو نیکیوں کی توفیق مل جائے، وہ دوسروں کے لیے نفع مند بن جائے، فائدہ مند بن جائے۔ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ دیکھیں دنیا میں تو لوگ سفارش اکثر غلطی کرا رہے ہوتے ہیں اور بہت پیسہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ قیامت کے دن کتنا سخت دن ہوگا نا، اس دن کتنی ضرورت ہوگی کسی مددگار کی، کسی سفارش کرنے والے کی۔ اس دن تو کوئی خونی رشتہ بھی کام نہیں آئے گا، لیکن اس دن قرآن پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ بہارت سے قرآن پڑھنے والا معزز، نیک اور قرآن لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں مہارت سے قرآن پڑھنے والا کون ہوتا ہے؟ جو قرآن کو صحیح تجویز سے پڑھنا جانتا ہے، جس کو ترجمہ آتا ہے، جس نے تفسیر کے ساتھ قرآن سنا ہوتا ہے، قرآن کا اسے فہم ہوتا ہے، اسے سمجھ آ رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ایسا قرآن کو سمجھ کر جو پڑھنے والا ہوتا ہے،
اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ روز برہ زندگی کے واقعات سے بھی اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں یہ رہنمائی کس طرح ملے گی۔ قرآن کو روز فہم سے پڑھنے والے کی زندگی میں جو بھی روز واقعہ پیش آئے گا، جو بھی حالات جا رہے ہوں گے، قرآن ہر روز ان حالات کے مطابق اس کی رہنمائی کرے گا۔ ایک غیبی جو رہنمائی ہے نا، وہ نصیب ہو جاتی ہے جو قرآن سے جڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہیے جیسے کہ یہ ہم پر نازل ہو رہا ہے، یعنی اس کیفیت کے ساتھ پڑھا جائے، تبھی لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہے ہیں۔ پھر ہی احساس ہوتا ہے کہ یہ جو احکامات ہیں یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو گزر گئے، نہیں، یہ ہمارے لیے ہیں، یہ نصیحتیں ہمیں دی جا رہی ہیں، ہم نے ان نصیحتوں کا اثر لینا ہے، ہم نے خود کو بدلنا ہے۔ قرآن جو ہے نا وہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو انسانوں کی زندگیوں کو بدل دیتی ہے، ان میں ایک انقلاب آ جاتا ہے، یعنی انسانوں کے جو دل ہیں وہ بدلنے لگتے ہیں، تزکیہ نفس ہونے لگتا ہے، دلوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ خواہش نفسی جو ہے نا، خواہشات کی پیروی کرنا، جو دل میں آئے بس وہی کرنا ہے، میرا یہ دل کر رہا ہے آج تو بس یہی کروں گی، میرا جسم میری مرضی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا کی محبت ہے وہ بھی نکلنے لگتی ہے، خواہش نفس بھی نکلتی ہے، اور دنیا کی یہ جو رونقیں ہیں، ان کی تمنا، ان کا شوق، ان کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، یہ سب بھی دل سے نکلنے لگتا ہے، کیونکہ مقصد سمجھ آ جاتا ہے نا، قرآن ہی تو مقصد بتاتا ہے، لہٰذا شوق تو اب بھی لگ جاتے ہیں، لیکن وہ شوق ہوتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے، اللہ کا قرب پانے کے، اللہ کی پسند کے بننے کے شوق ہوتے ہیں۔ اب انسان کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے، جب قرآن سے نہیں جڑا ہوتا تو بھی فکریں ہوتی ہیں، کل ہمارا کیا بنے گا، ہر وقت کل کی فکر اور گزرے ہوئے زمانے کے پچھتاوے۔ لیکن جب انسان قرآن سے جڑتا ہے تو پھر صرف قبر کی فکر ہوتی ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہر وقت رہتا ہے۔ جب یہ احساس ہر وقت دل میں رہے نا، تو پھر انسان اپنا ہر عمل یہ سوچ کے کرتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کہیں میں کچھ ایسا تو نہیں کر رہی کہ میرا رب ناراض ہو جائے، میری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں، اور دلوں کی سختی بھی نکل جاتی ہے، نکلنے لگتی ہے، بلکہ دلوں میں نرمی آ جاتی ہے، دوسروں کے لیے خیر خواہی آ جاتی ہے، رحم دلی اور ہمدردی کا جذبہ جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑا جذبہ احساس کا وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب ایک انسان کے اندر احساس کا جذبہ ہوتا ہے نا، تبھی وہ دوسروں کے دکھ اور تکالیف کو جو ہے وہ محسوس کر سکتا ہے، اور جب محسوس کرے گا تبھی تو ان کا مداوع کرنے کی کوشش کرے گا نا۔ جب بے حس ہوگا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کسی کو مدد کی ضرورت ہے، کوئی مر رہا ہے، کسی کا خون بہہ رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو مشکل سے نکالا جائے، اس کو ہاسپٹل لے کر جایا جائے، کیا جاتا ہے، ویڈیو بنائی جا رہی ہوتی ہے، اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارے سامنے دم توڑا اس نے، اور پھر ان ویڈیوز کو اپلوڈ کیا جاتا ہے اور بڑا فخر اور تکبر کیا جاتا ہے کہ جی ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ یہ ہوتا ہے ایک بے حس انسان کا طرز عمل، اور جو دوسروں کے لیے تڑپ رکھتا ہے، ہمدردی رکھتا ہے، دوسروں کا احساس کرتا ہے، وہ فوراً اس کو کسی نہ کسی طرح
لے کر اسپتال میں بھاگتا ہے۔ قرآن سے جڑنے والے کی قرآن نہ صرف اصلاح کرتا ہے، نہ صرف ان کے دلوں کو بدلتا ہے، بلکہ جو جڑ جاتا ہے اس کی ساری روحانی ضروریات بھی پوری کرتا ہے۔ قرآن انسان کو مطمئن اور پرسکون بنا دیتا ہے، وہ نفس المطمئنہ بن جاتا ہے۔ قرآن انسان کو تحمل مزاج، نرم مزاج، شاکر، صابر، دوسروں کا خیر خواہ، دوسروں کا دکھ درد محسوس کرنے والا، ان کا مداوا کرنے والا بنا دیتا ہے۔ قرآن کے ساتھ جڑنے والوں کو دنیا اور آخرت کے سارے جو خوف و غم ہوتے ہیں نا، وہ دور ہو جاتے ہیں، وہ ان سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یعنی قرآن ان کو دنیا کے غم و فکر سے آزاد کرتا ہے اور آخرت کے بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 میں فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ترجمہ ہے، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچ جائے تو اس کی پیروی کرنا۔ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اس پہ ایک طرف ابن آدم کو اس کی زندگی کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اب تم زمین پہ جا تو رہے ہو، لیکن کرنا کیا ہے۔ اور دوسری طرف اس آیت پہ دنیا اور آخرت میں خوف و غم سے بچنے کا راز بھی بتایا جا رہا ہے۔ یہ آیت اس وقت کی ہے جب جنت میں آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے پر پھل کھا لیا تھا، جو کہ اللہ نے منع فرمایا تھا کھانے سے۔ پھر جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہیں بہت ہی ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، پشیمانی ہوئی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بہت ہی خوبصورت مغفرت کی دعا سکھائی، وہ انہوں نے مانگی، جو کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کر لیا ہے، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی اور فرمایا کہ تم سب جنت سے نیچے زمین پر اتر جاؤ، وہاں چلے جاؤ۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے، یعنی قرآن پہنچے، نبی کوئی پیغام لے کر آئے، جیسے ہم حدیث کہتے ہیں، تو اس کی پیروی کرنے والوں کے لیے فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ہوگا۔ یعنی جو عمل کریں گے اس ہدایت پر، جیسے کہ ہم قرآن پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہم خوف و غم سے آزاد ہو جائیں گے، یعنی ہمارے دل اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے بن جائیں گے۔ ہمارے چہروں پر پھر ہمیشہ مسکراہٹ ہوگی، ہمارے دلوں میں ہر وقت پھر سکون اور اطمینان رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ابن آدم کو بھیجا تو پھر ہدایت کا بھی انتظام کیا۔ ہر قوم میں انبیاء کرام آتے رہے، آسمانی کتابیں آتی رہیں، جو قومیں اس ہدایت پر عمل کرتی رہیں، اپنے انبیاء کرام پر ایمان لائیں، سب سے پہلے تو ان کی اجتماعی اور انفرادی زندگیاں جو ہیں وہ بدل گئیں، ان میں انقلاب آ گیا۔ کیسے آیا؟ ہدایت کی پیروی کرنے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا جو پیروی کرے گا اس کو میں ہر غم و فکر سے آزاد کر دوں گا۔ لہٰذا
اگر ہم قرآن کو تھام لیں گے، اس کا فہم حاصل کریں گے، اس پر عمل کریں گے، تو ہمارے اندر ایمانی اور روحانی قوتیں آ جائیں گی، اللہ کی محبت راسخ ہو جائے گی، ہم اللہ والے بن جائیں گے، ہمارے اندر ایک یقین اور توکل آ جائے گا، خوف و غم سے ہم آزاد ہو جائیں گے۔ قرآن کریم آخری آسمانی ہدایت کی کتاب ہے، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشرف الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور قرآن کریم کے نزول کا یہ سلسلہ 23 سال تک چلتا رہا۔ یعنی لوگوں کے جو بھی حالات ہوتے تھے، جو ضروریات ہوتی تھیں، اس کے مطابق وہی جو ہے وہ نازل ہوتی رہی، آیات کا نزول ہوتا رہا۔ قرآن کی شریعت جو ہے وہ تمام شریعتوں سے افضل ہے، آسان ہے اور مکمل ہے، لہٰذا ہم نے اسے یقین اور شرح صدر کے ساتھ لینا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، عملی نمونہ بننا ہے دوسروں کے لیے بھی۔ سورۃ الشعراء میں ہے آیت نمبر 192 سے لے کر 195 تک میں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ ترجمہ ہے، بلا شک و شبہ یہ قرآن رب کائنات کا نازل فرمایا ہوا ہے، اسے روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا ہے۔ پھر مقصد بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والوں میں سے یعنی خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ صاف واضح عربی زبان میں ہے۔ یہ قرآن کریم نے اپنا خوبصورت تعارف کروایا ہے۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اسے صرف رمضان میں یا بیماری آنے پر یا کوئی مشکل مصیبت ٹالنے کے لیے یا پھر مردوں کو بخشوانے کے لیے پڑھا جائے۔ یہاں یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ رمضان میں قرآن نہ پڑھا جائے، رمضان میں تو باقی مہینوں سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قرآن کا دور کرواتے تھے، جسے ہم دور قرآن کہتے ہیں نا۔ یعنی صرف تلاوت نہیں ہونی چاہیے رمضان میں، ویسے بھی روز نہیں ہونی چاہیے صرف تلاوت، تفسیر بھی ساتھ ہونی چاہیے، لیکن رمضان میں یہ سنت پر عمل ہوگا کہ روز رمضان میں تفسیر بھی ہونی چاہیے، جسے ہم دورہ قرآن کہتے ہیں، وہ بھی ہونا چاہیے، فہم بھی ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال وصال ہوا تھا نا، اس سال جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ قرآن کا دور کروایا تھا، یعنی ایک رمضان میں 2 دفعہ، ویسے 1 دفعہ ہوتا تھا رمضان میں۔ لہٰذا رمضان میں دور قرآن کرانا جو ہے، کرنا اور کرانا یہ مسنون عمل ہے، اس کے بارے میں سوال آتا ہے، اس لیے یہ میں نے بتا دیا۔ اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے، عام دنوں میں بھی اور رمضان میں زیادہ۔ کیوں؟ عام دنوں میں قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن رمضان میں اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے، اور نیک اعمال کا اجر صدقہ و خیرات کا رمضان میں 10 سے 700 گنا تک بڑھ سکتا ہے نا۔ اسی طرح رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے لیلۃ القدر، جس میں جو بھی نیک کام کیا جائے، کہا جاتا ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ رمضان میں دورہ قرآن کے ساتھ ساتھ کم از کم روز 1 پارے کو تلاوت کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے، تجوید کے ساتھ۔ اب یہاں یہ بھی نہیں کہا جا رہا
کہ رمضان میں تو آپ تفسیر سے بھی سمجھیں، یعنی دورہ قرآن بھی کریں، تجوید سے بھی پڑھیں، اور تراویح میں سنیں بھی، ظاہر ہے سنا بھی جاتا ہے نا تراویح میں، اور باقی 11 مہینوں کو بھول جائیں. نہیں، اسے روز ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا چاہیے. دیکھیں یہ نیت کر لیں، کیونکہ بھول جاتی ہے نا ہمیں ہر چیز ہی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے یہ ہمیں بس کبھی کچھ بھی نہ بھولے. ایک دفعہ پورے قرآن سے ترجمہ تفسیر سے گزر جاتے ہیں لوگ، پھر کھولتے بھی نہیں. دیکھیں اگر آپ کو بہت اچھا فہم حاصل ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ پڑھانا شروع کر دیں. لہٰذا یہ جو سفر ہے نا، روز ترجمہ اور تفسیر سے گزرنے والا، قرآن کو تجوید سے پڑھنے والا، یہ ہمارا یعنی مہا سے لحد تک نا، یعنی آخری سانس تک ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہنمائی کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں خیر و برکت مل جائے، یہ ہمیں کیا کسی خاص دن کسی خاص مہینے میں اس کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں نا، پورا سال پوری زندگی ضرورت ہوتی ہے نا، بلکہ ہر لمحے ہر وقت ضرورت ہوتی ہے. بہتر ہے صبح جب آپ فجر کی نماز کے بعد اذکار پڑھتے ہیں، حفاظت کی دعائیں پڑھتے ہیں، شیطان کی شر سے بچنے کی، وسوسوں سے بچنے کی دعائیں پڑھتے ہیں، نظر بد سے بچنے کی دعائیں پڑھتے ہیں، جادو سے بچنے کی دعائیں پڑھتے ہیں، تو اس وقت استخارے کی دعا اس نیت سے پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ ہو وہ تیری مرضی کا ہو. کیونکہ ہر لمحے ہر وقت ہر گھڑی ہم کوئی نہ کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ جو سوچ رہے ہوتے ہیں. تو سوچوں میں کیا آ جاتا ہے، ہمارے خیالوں میں کیا آ جاتا ہے؟ کبھی بدگمانی آ جاتی ہے، کبھی تجسس آ جاتا ہے، کبھی کسی کے بارے میں ہم کچھ غلط سوچنے لگتے ہیں. تو ان سب سے انسان بچ جاتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں آ جاتا ہے. اور پھر روز قرآن کو ترجمہ و تفسیر سے سن لیا جائے، کم از کم 8 7 10 آیات، تو ایک روحانی غذا روز مل جائے گی نا. ناشتہ روز کرتے ہیں نا، دوپہر کا کھانا بھی کھاتے ہیں، رات کا بھی کھاتے ہیں، کبھی ایسا ہوا سارا دن بھول ہی گئے، ایسا بھی ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ آپ تو پھر بڑے اللہ والے ہیں. آئیے اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس رمضان کے بعد قرآن کو نہیں بھولیں گے، یعنی روز ترجمہ تفسیر تجوید اس کا اہتمام کریں گے. بہت اچھا آ گیا الحمدللہ، سکھانا شروع کر دیں بلا ناغہ. ہم ڈسکرپشن باکس میں لنک دے رہے ہیں، آپ ہمارے واٹس ایپ کے گروپس میں یا ٹیلی گرام کے چینل پر اگر ہونا چاہیں تو ایڈ ہو سکتے ہیں. آپ کو وہاں فی سبیل اللہ قرآن ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ ایک ایک لفظ کی گرامر بتائی جائے گی، تطبیق کی جائے گی، اور فقہ کی ساری کتابیں بھی ساتھ اسی ایک کورس میں ایک ایک کر کے پڑھا دی جائیں گی تفسیر کے ساتھ ہی. یہ سب جو ہے اس کا انتظام ہے، اور اس کام کا ہدیہ یہی ہے کہ آپ ہماری ساری ٹیم کے لیے دعائیں کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور بہترین کام لے، ہمیں استقامت دے، ہماری کمی کوتاہیاں جو ہے وہ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. آمین اللہم آمین. اور یہی دعا میری آپ سب کے لیے بھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے کہ کل کو آپ یہ کورس کرنے کے بعد ہماری ٹیم کا حصہ ہوں اور ہمارے ساتھ مل کر یہ دین آگے لوگوں تک پہنچائیں. دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو آخری سانس تک قرآن سے جوڑے رکھے، تاکہ ہم قرآن سے جڑ کر اپنا تعلق مضبوط رکھیں. روز قرآن سے ہماری اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے، ہم اسے صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ فہم کے ساتھ سمجھیں. ہم اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، اس کے حلال و حرام کے احکامات کو سمجھیں. اس میں جو عبرت والی آیات ہیں ان سے عبرت پکڑیں،
جہاں نصیحت دلائی گئی ہے وہاں ہم نصیحت حاصل کریں تاکہ ہم اپنا تزکیہ نفس کر سکیں، اپنی اصلاح کر سکیں، اس کے نور سے اپنے دلوں کو منور کر سکیں، اخلاص نیت کے ساتھ، طلب اور تڑپ کے ساتھ اسے پڑھنا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اسے پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو اس کے فہم کے لیے کشادہ کر دے، اللہ کے کلام کا سمجھنا، عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کلام کی وجہ سے ہم پر خیر و برکت جو ہے اس کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے۔ مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف گواہی دے گا، حجت بنے گا، سفارشی ہوگا۔ دیکھیں اگر ہم اس کا حق ادا کریں گے تو یہ خوبصورت دوست بنے گا، ہمارے لیے قبر کے اندھیروں میں روشنی بنے گا، ہمارا سفارشی ہوگا حشر کے میدان میں، اور ہمارے لیے جھگڑا کرے گا کہ نہیں اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، صحیح تجوید کے ساتھ سمجھتا تھا، عمل کرتا تھا، لہٰذا اس کو جنت میں ڈالا جائے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 123 میں ہے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، بس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو نہ وہ راستے سے بھٹکے گا نہ بدبخت ہوگا۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کو تھامنے والا گمراہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کو تھام لیتا ہے نا، قرآن کو رسی کہا گیا نا، اس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور دوسرا جو اس کو تھامتا ہے۔ قرآن کے حقوق اور قرآن کے جو آداب ہیں ان کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان کے جو لیکچرز ہیں وہ ہمارے یوٹیوب پر موجود ہیں، آپ کو گروپس میں لنکس دے دیے جائیں گے، اور اگر آپ یوٹیوب پہ ہمارا یہ دورہ قرآن سن رہے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں لنکس دیے جا رہے ہیں، ان کو ضرور سن لیجئے گا۔ آئیے کچھ بات جو ہے وہ ہم رمضان کے مہینے کی فضیلت پر کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، رمضان المبارک قمری سال کا 9واں مہینہ ہے۔ رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ رمضان فراغی رزق کا، صبر کا، ضبط نفس کا، خیرخواہی کا، تقوی حاصل کرنے اور جنت میں داخل ہونے کا مہینہ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھنا جو ہے وہ اسلام کے 5 بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ اس شخص نے کہا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے جنتی آدمی کو دیکھنا ہو نا وہ اسے دیکھ لے۔ ہمیں کبھی بھی یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا،
رمضان کا، کیونکہ رمضان کے روزے رکھنا جو ہے وہ فرض ہے، اور اس فرض کو ادا کیے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ قیامت کے دن قرآن کی طرح جو روزہ ہے نا، وہ بھی روزہ رکھنے والے کی سفارش کرے گا۔ رمضان میں روزے رکھنے والا اور رات کو تراویح پڑھنے والا، قیام کرنے والا، قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ رمضان میں رات کو تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور پھر ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھنا بہت ہی اجر و ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے کی فضیلت اسی وجہ سے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے یعنی جو آخری 10 راتیں ہیں نا، ان میں یعنی آخری عشرے میں طاق رات جو ہے اس کو تلاش کرو، یعنی لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ سورۃ القدر میں ہے، حبل برکت والی رات یعنی لیلۃ القدر میں قرآن نازل فرمایا، اور لیلۃ القدر میں تمام حکمت والے کاموں کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کی عبادت جو ہے نا 83 سال کی عبادت سے افضل ہے، لہٰذا لیلۃ القدر کی تلاش پہ ہمیں رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، تلاوت قرآن جو ہے اس کی بھی کثرت کرنی چاہیے، دورہ قرآن، قرآن کا فہم حاصل کرنا چاہیے، مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے، اور ہم اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ لیلۃ القدر پہ عبادت جو بھی کی جاتی ہے نا، وہ گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوتی ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بد نصیب ہے، یعنی وہ لیلۃ القدر کی راہ سے فائدہ ہی نہ اٹھائے، عبادت ہی نہ کرے، گناہوں کی مغفرت ہی نہ کروائے، بخشش ہی نہ کروائے، تو بڑا ہی بد نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر میں پڑھی جانے والی مسنون دعا یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ رمضان جو ہے یہ بہت ساری خیر و برکت لے کر آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آخرت کی تیاری کا مہینہ ہے، ہمیں اس کا خوشی سے جو ہے وہ انتظار کرنا چاہیے، اور ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اور لیلۃ القدر تو اللہ تعالیٰ خوش نصیبوں کو ہی نصیب کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی، صدقہ و خیرات کرنے کی، عبادت کرنے کی، اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے تمام گزشتہ گناہ اس رمضان میں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے، ہمارے لیے دین کا فہم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا جو ہے وہ آسان فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، اگر ہمارے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو ہمیں ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان میں بہت سی نیکیاں کرنے کی اور لوگوں تک خیر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہماری ساری کوششیں قبول فرما لے۔ ہمیں اس مہینے کا خوشی سے انتظار کرنا چاہیے۔ 29 شعبان کو چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ ترجمہ ہے، اے اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ زیادہ پوچھے جانے والے سوالات کے جواب دے رہی ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا ہم سحری کے وقت وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ کے الفاظ ادا کر سکتے ہیں، یعنی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں؟ سحری کے وقت اس طرح کی دعائیں پڑھنا جو ہے وہ مسنون نہیں ہے، کیونکہ نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے نا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کوئی دعا پڑھنے کو نہیں کہا، یعنی زبان سے کچھ پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ صبح آپ اٹھ گئے تو یہ نیت ہی کی وجہ سے ہے نا، آپ کو دل میں تو پتہ ہے نا کہ میں روزہ رکھنے کے لیے اٹھ رہی ہوں۔ اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں پورے مہینے کے روزوں کی نیت ایک دفعہ بھی کی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان آ گیا، آپ کو پتہ ہے آپ نے سارے روزے رکھنے ہیں، کیونکہ ایک فرض روزہ کوئی چھوڑ دینا پھر وہ ساری عمر روزے رکھتا رہے تو وہ اس ایک روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ کتنا ڈرنے کی بات ہے نا کہ فرض روزہ بغیر کسی عذر کے ہم جان بوجھ کر چھوڑ دیں۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں نمک سے روزہ کھولنا، افطار کرنا مسنون ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تازہ کھجور سے، چھہارے سے یا پانی سے روزہ افطار کر لیں، یہ مسنون ہے۔ البتہ روزہ افطار کرنے کی مسنون دعا ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ پیاس ختم ہوئی، رگیں تر ہو گئیں یعنی گیلی ہو گئیں، ذرا پانی پی لیا اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے ہم پر کیوں فرض کیے، کیا مقصد تھا، وہ ہمارے اندر کون سی صفت پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس کا جواب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ روزہ جو ہے وہ تو ہر امت پر فرض ہوا، اور کیونکہ ہر امت کو ضرورت تھی کہ اس کے اندر تقوی پیدا ہو، تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن سکو، تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو سکے، کیونکہ تقوی جو ہے نا وہ بہت ہی ضروری ہے۔ یہ ہوتا ہے تبھی ایمان مضبوط ہوتا ہے، تبھی اللہ کے احکامات جو ہیں ان پر عمل ہوتا ہے، تبھی انسان شرک سے بچتا ہے، بدعت سے بچتا ہے، تہمات سے بچتا ہے، تبھی وہ صرف ایک رب والا بنتا ہے، صرف ایک اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ ہر برائی سے بچتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، بدکاری سے بچتا ہے، صرف ایک صفت کی وجہ سے، وہ ہے تقوی۔ کیونکہ یہ طاقت ہوتی ہے ایک مومن کی، یہ روحانی قوت ہوتی ہے، یہی وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے جو انسان سے نیکیاں کرواتی ہے، نیکیوں میں دوڑ لگواتی ہے، جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ کچھ بھی غلط کرتا ہے تو دل میں ایک کھٹکا سا ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تقوی ہے۔ تقوی دراصل اللہ کو حساب دینے کا، اللہ کی پکڑ کا اور جواب دہی کا احساس ہے، ڈر ہے، خوف ہے۔ یہ تقوی دل میں یقین پیدا کرتا ہے کہ ایک اللہ ہے، خالق، مالک، مدبر، رازق، اور
یہ تقوی دل میں یقین پیدا کرتا ہے کہ آخرت ہے، حساب کتاب کا دن ہے، موت کا دن برحق ہے۔ وہ تو سب کو پتہ ہے، موت ہر ایک کو آتی ہے، کوئی ہمیشہ زندہ تو نہیں رہنا، لیکن آخرت پر یقین بہت ضروری ہے۔ یہ ہوگا نا تو ہی جواب دہی کا ڈر ہوگا، تبھی انسان اپنا عمل بدلے گا۔ جنت جہنم، اس پر یقین بہت ضروری ہے نا، تقوی ہی یہ پیدا کرتا ہے۔ تقوی ہی روحانی قوت اور وہ ایک شدت والا احساس اور ڈر ہے جو انسان کو جہاں ایک طرف نیکیوں میں دوڑ لگواتا ہے وہاں گناہوں سے بھی بچاتا ہے۔ متقی بچ بچ کر چلتا ہے کہ کہیں مجھ سے جانے انجانے میں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہو گئی، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام تو نہیں ہو گیا، کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، کسی نیکی کے کام سے میں کہیں پیچھے تو نہیں رہ گیا۔ متقی رمضان میں اللہ کا قرب پانے کے لیے دوڑ لگا دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، نماز خشوع و خضوع سے اول وقت میں پڑھتا ہے، تراویح، تہجد، نوافل اور دورہ قرآن کا پورا اہتمام کرتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، غریبوں کی ضروریات جو ہیں ان کا خیال رکھتا ہے۔ وہ صرف اپنے کھانے پینے کی فکر نہیں کرتا، وہ غریبوں کو بھی راشن دیتا ہے، انہیں بھی روزہ افطار کرواتا ہے۔ اور وہ صرف کھانے پینے سے نہیں رکتا بلکہ آنکھ، کان، زبان اور اپنے اعضاء کو بھی حرام کاموں سے بچاتا ہے، غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی، لڑائی جھگڑے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتا ہے۔ آخری عشرے میں اعتکاف پر بیٹھتا ہے، خوب گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگتا ہے، اللہ سے رحمتوں اور برکتوں کی التجائیں کرتا ہے۔ وہ رمضان میں اور خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پورا زور لگاتا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ اللہ بھی اپنے ایسے مومن بندوں کی قدردانی کرتا ہے، بے حساب اجر ہے، اللہ نے بتایا ہی نہیں کتنا ہے، اتنا ہے کہ وہ اس دن ہی راز کھلے گا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں اپنی بہترین مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دورہ قرآن کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے، ہم قیام اللیل کر سکیں، صدقہ و خیرات کر سکیں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں بہت سی نیکیاں کر کے رمضان کی جو خیر و برکت ہے اور جو رحمتیں ہیں وہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم قرب الہی پا سکیں، ہم اللہ کو راضی کر سکیں، ہمیں ہدایت کی توفیق مل جائے، قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔